نکلا، میں رونے لگا، این اس لمحے امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے فرمایا احمد سرہندی کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ خلاف سنت ایک پیر اٹھ گیا اس لیے رو رہا ہو۔ حضور نے فرمایا میری سنت سے بڑا پیار ہے۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ عرض کیا کیا اس کے رہ جانے پہ رو رہے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا احمد سرہندی تمہارا یہ رونا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس رونے کے بدلے قیامت کے دن میں تمہارے 70,000 مریدوں کی خاص شفاعت کروں گا، ان کی خاص شفاعت کروں گا۔ فرمایا یوں تو مجھے بارگاہ نبوت سے یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ قیامت تک جو بھی تیرے سلسلے میں داخل ہوگا اللہ نے اسے بخش دیا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی تعریف سن کے خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ آگے بیٹھے ہوئے چند دوستوں نے نعرہ لگایا، پچھلوں کا کیا خیال ہے؟ نعرہ تکبیر۔ دنیا پاکستان کے ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنی نعرہ تکبیر سے ڈرتی ہے۔ نعرہ لگائیں تو مجاہدوں والا لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دل میں کوئی سکون کی لہر اٹھتی ہے یا نہیں؟ بے شک تجزیہ کر لیں۔ اور پھر میرے شیخ تو تاجدار تصوف و طریقت حضرت خواجہ نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے شیخ تو وہی ہیں۔ تاجدار تصوف خواجہ نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جسے اللہ کی تلاش ہو، جو اللہ تک پہنچنا چاہے، وہ مجھ فقیر کی محفل میں آئے اور ایک بار صدقے دل سے کہے اللہ، اگر میں اسے اللہ تک نہ پہنچاؤں تو مجھے درویش نہ کہنا۔ کہا فقیر کی محفل میں بیٹھ کے اللہ کہو تو فقیر تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ اور آپ اس وقت اس ہستی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بارگاہ میں حاضری کا یہ فیض ہے کہ اگر ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے۔ نعرہ تکبیر۔ اب بھی پچھلے والے دوست ہی دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کس طرح نعرہ بلند کرتے ہیں، آخر تک کوئی ایک زبان بھی خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان علی پور سیدہ شریف۔ میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی اتباع رسول کی ایک کیفیت اور سنت رسول سے محبت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور آپ کا رونا اس بات پر تھوڑا سا پیر خلاف سنت اٹھا ہے، حالانکہ آپ پورے باہر نہیں نکلے تھے۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا ہے، کبھی ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہیں۔ تیرے رونے میں دیر ہو سکتی ہے، حضور کے پہنچنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کوئی محبت رسول میں رو کے تو دیکھے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم صاحب، حافظ عبد الکریم صاحب راول پنڈی شریف والے، آپ بھی پیر بھائی ہیں حضرت امیر طریقت کے۔ خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ہے ان کو بھی۔ ان کے ملفوظات میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینت المشائخ زینت الاصفیاء پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ لاسانی آپ کو جو دیکھ لیتا تھا اس پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ کوئی سخت دل آتا حضرت شاہ لاسانی کی زیارت کرتا، اس کا دل نرم ہو جاتا تھا۔ میں نے یہ فرمان پڑھا حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب میں کنز القدیم، لیکن جب میں نے یہ فرمان پڑھا تو یقین جانیے فوراً مجھے حضور کی ایک حدیث ذہن میں آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ جن کی زیارت سے میل دھل جائیں، دل صاف ہو جائے، اللہ یاد آ جائے۔ آج اس ہستی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہستی کے عرص پاک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی زیارت سے دل نرم ہو جاتے تھے، جن کی زیارت سے آنکھیں وضو کرتی تھیں، دل کو رقت نصیب ہو جاتی تھی۔ کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے دنیا کی مصروفیات سے اپنے آپ کو نکال کے اپنے شیخ کا تصور کر کے، اس نسبت نقشبندیہ کا تصور کر کے
جو سبق آپ کے شیخ نے آپ کو دیا اسے پڑھیں اور دل کی جانب توجہ کریں. اگر ان کی نگاہ کرم ہو گئی تو پھر دل کے میل دھل جائیں گے، آنکھوں کو وضو نصیب ہو جائے گا. اور اس دور میں بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس دور کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اور ان فتنوں سے بچنے کا آسان ترین نسخہ اور وظیفہ یہی ہے، آئیں ان اللہ والوں سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لیں. حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز، آپ نے جس دور میں شان مجددیت کا اظہار کیا اور بادشاہ سے ٹکر لی، اس دور میں بادشاہوں کی مخالفت کرنا بڑا مشکل تھا. کوئی الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا، کوئی صحافت کا بھی دور نہیں تھا. اس دور میں بادشاہوں کی مخالفت کرنے والوں پر بادشاہ بڑا ظلم کرتے تھے. اور اس دور میں بادشاہ لوگوں کی زبانیں کھینچوا دیتے، کسی نے تھوڑی سی مخالفت کی ہے تو سر قلم کروا دیتے. کوئی اس قدر آزادی رائے نہیں تھی جتنی آج کل ہے. لیکن اس مشکل ترین دور میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ وقت سے ٹکر لی اور آپ نے مضبوط ارادے کے ساتھ اپنی تحریک کو منزل مراد تک پہنچایا ہے. اس وقت تک آپ آرام سے نہیں بیٹھے جب تک اس دور میں پیدا ہونے والے تمام فتنوں کا کلا کما نہیں کر لیا. آپ کی جو نسبت مجددیت ہے اس کا یہ تقاضا ہے، آئے آج اپنے شیخ کے آستانے پہ بیٹھ کے یہ عہد کریں کہ اس دور میں جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اپنے مشائخ کے ساتھ وفا کریں گے، ان کے پڑھائے ہوئے سبق کو یاد کریں گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مشن کے ساتھ وفا کریں گے. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز کی مجددیت کے حوالے سے میں نے ایک دو گزارشات یہ آپ کی خدمت میں کی ہیں، ورنہ آپ کا جو انداز تھا کہ کس انداز سے آپ نے اپنا پیغام پہنچایا، آپ نے کون سا لائے عمل اختیار کیا، یا اس دور کے فتنے کیا تھے، ان کی میں تشریح میں جاتا، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ سمیٹتا ہوں. الہی تابہ ابد آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے. اللہ تعالیٰ اس آستانہ عالیہ کا فیض صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے. اس گناہگار کے بزرگوں کو بھی ایک نسبت چونکہ چورا شریف کے ساتھ ہے، اس لیے علی پور شریف کے بزرگوں کے ساتھ بڑی ہی گہری محبت کا تعلق اور سلسلہ ہے. میں نے اپنے مشائخ سے بزرگوں سے جو سنا کہ علی پور شریف والے بزرگوں نے اپنے مشائخ کا بڑا ادب کیا اور اپنے مریدین پر بڑی شفقت فرمائی. ہماری جماعت کے بڑے اعلیٰ خطیب وہ اسی آستانہ عالیہ کے فیض یافتہ تھے، حضرت صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب فیصل آبادی. ان سے میں نے چورا شریف آستانہ عالیہ پہ سنا. وہ فرماتے ہیں میں ایک ایسی جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا کہ جہاں گاڑی نہیں جاتی تھی، میں نے اونٹ پہ بیٹھ کے کچھ سفر کرنا تھا، رات کا وقت تھا، تو مجھے وہ اونٹ والا لینے آیا ہوا تھا، لیکن میں اور وہ دو ہی ہیں، ایک اونٹ ہے، خطرناک راستے سے گزر رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈر رہا ہوں کہیں کوئی آ نہ جائے. اس وقت مجھے اونگ آئی اور مجھے نقش لاسانی حضرت قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا ڈرتا کیوں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، سہ کوہاں تے میرا مرشد وسے منو وچ نظر دے رکھے. یہ میں نے خود ان سے آستانہ علیہ چورا شریف پہ سنا. فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے فرمایا ڈرتا کیوں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. اور اسی موقع پر انہوں نے ایک بات سنائی. عام طور پہ نکات نہیں بھی یاد رہتے، واقعات یاد رہتے ہیں. فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ریل گاڑی میں، جوانی کے ابتدائی ایام تھے، میں نے ٹکٹ نہیں خریدا، ریل گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، وقت تھوڑا تھا، جلدی آیا ہوں، ریل گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں. ٹی ٹی آیا ٹکٹ چیک کرنے، مجھے کہتا ہے جوان ٹکٹ دکھاؤ. فرماتے ہیں میرے پاس ٹکٹ تھا ہی نہیں.
میں نے دیکھا ڈبے میں کون ہے جو میری لاج رکھ لے. ایک کونے میں پیر حیدر شاہ صاحب چرائی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میں اونا نال ہاں, میں اونا نال ہاں, میرا ٹکٹ ان سے پوچھو. ٹی ٹی پیر حیدر شاہ صاحب چرائی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گیا, کہنے لگا حضرت ٹکٹ دکھائیں. آپ 3 آدمی تھے, ایک پیر صاحب تھے, 2 ہمراہی تھے, غلام تھے, پر آپ نے اپنی جیب سے 4 ٹکٹ نکال کے دکھا. صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, حضرت صاحب آدمی 3 آئے ہیں, ٹکٹ کیوں 4 لے کے آئے؟ میں اٹھ کے گیا, جا کے آپ کو دبانے لگا, حضرت آپ آدمی 3 آئے ہیں, 4 ٹکٹ کیوں لے کے آئے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا اذن خداوندی سے مجھے علم ہو چکا تھا میرے ڈبے میں ایک بے ٹکٹا بھی سوار ہوگا, اور وہ میری طرف اشارہ کر کے کہے گا میں اونا نال ہوں, مجھے اس کی لاج بھی پالنا ہوگی, میں پہلے ہی تیرا ٹکٹ لے کے آیا تھا. میں نے خود یہ منظر دیکھا, صاحبزادہ صاحب پہ وجد کی ایک کیفیت آ رہی, روئے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں دنیا میں جب میری عزت کا مسئلہ بنا میں نے اللہ والوں کی طرف اشارہ کیا, میری عزت سلامت رہی. کل قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کے فرشتے دوزخ کی طرف کھینچ رہے ہوں گے, میرے پاس آئیں گے, مجھے کہیں گے افتخار الحسن عمل دکھاؤ, میں حشر میں بھی کہہ دوں گا میں اونا نا, میں قیامت کے میدان میں کہہ دوں گا میں اونا نالا. اور یہ حدیث قدسی ہے, رب ذوالجلال نے فرمایا قیامت کے دن یہ اعلان خداوندی ہوگا, این المتحابون فیا, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے میرے بندوں کے ساتھ محبت کرتے تھے, کہاں ہیں جو میری وجہ سے میرے بندوں کے ساتھ محبت کرتے تھے, آئیں آج وہ میرے عرش کے سائے تلے آ جائیں. ہم غلاموں کا حشر کے میدان میں بھی یہی نعرہ ہوگا, میں اپنے شیخ کے مزار کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیں میں اللہ یہ نسبت سلامت رکھے, نسبتوں سے کام لیں گے, یہ مزے غلام لیں گے. اللہ تعالیٰ اس آستانہ علیہ کا فیض صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے, اور ہم سب کو ادب کے ساتھ آداب طریقت کے ساتھ ہمیشہ حاضری کی توفیق مرحمت رکھے. وما علینا الا البلاغ.